आ गए, अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب ولی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، غسل ملبوس کو مت کفن دور، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا طبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نادی علیا مظہر اللجائب تجد اغوانا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 بعلی۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس ذات واجب کا کہ جس نے مجھے ان ہستیوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کی ہے جن کا ذاکر یقیناً وہ خود ہے، اور یہ میرے لیے باعث شرف ہے کہ میرا خطاب آپ جیسے اعلیٰ ترین اہل ولایت حضرات سے ہے جو صاحبان عقل و ایمان ہیں اور حاملان علم و بصیرت ہے، اور جو بخوبی واقف ہے کہ ذکر اہل بیت زندگی کے لیے لازم ہے، جیسے زندگی کے لیے دل کا دھڑکنا لازم ہے، جیسے زندگی کے لیے سانس لینا لازم ہے، اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ لازم تر ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یقیناً عزیزان گرامی، جیسا کہ ہمیشہ جو ہے میں کہا کرتا ہوں، ذکر اہل بیت علیہ السلام ایک ایسا سمندر ہے، ورنہ عموماً تو ہر سمندر میں انسان ڈوب کے ہلاک ہوتا ہے، لیکن ذکر اہل بیت ایک ایسا سمندر ہے جس میں انسان ڈوب کے ایک نایاب گوہر بن کر باہر آتا ہے۔ تو لہٰذا کہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا جو مجلس کا عنوان ہے وہ ہے موت، تحفہ، ایک تحفہ لگانا بہت ضروری تھا، ورنہ جو آئے ہیں وہ بھی نہیں آتے، تو لہٰذا امید کرتا ہوں کہ دیکھیے ایک خاکہ ہمارے پاس جو بنایا گیا ہے موت کے متعلق، دیکھیے موت سے جیسے ہی آپ کہیں گے موت، تو ابھی موت آتی نہیں ہے لیکن کوئی سوچ لیتا ہے کہ جو ہے بس موت آ گئی، یعنی ایک ایسا خاکہ بنایا گیا ہے موت کے متعلق، بچھو آئیں گے اور جھنگور آئیں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت ہے کیا حدیث معصوم کی روشنی سے، تاکہ انشاءاللہ جب موت آپ کو آئے یا کسی مومن کو آئے تو انسان موت کا استقبال کر کے اسے گلے لگا سکے۔ بسم اللہ۔ تو ماشاءاللہ، تو عزیزان گرامی، اپنی آمادگی کا ثبوت دیتے ہوئے تمام حضرات مل کر ایک بلند ترین صلوات کا سہارا لے۔ اللہم
मासूम ने इरशाद फरमाया कि सबसे सच्ची चीज को मौत कहा जाता है। तवज्जो है हज़रात, सबसे सच्ची चीज को अल्लाह मौत कहा जाता है। और देखिए मासूम कहते हैं कि जैसे हर आने वाली चीज करीब होती है, वैसे ही करीब है क़यामत और मौत। तो पता चला कि सबसे सच्ची चीज मौत है और सबसे करीब मौत है। एक हदीस की रोशनी में आइए इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं कि अज़ीज़ान गिरामी, मासूम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। और मासूम इरशाद फरमाते हैं कि मौत उसका तहफ़्फ़ुज़ है। अल्लाह अकबर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, लेकिन मौत उसका तहफ़्फ़ुज़ है, यानी उसकी हिफाजत करती है। किससे हिफाजत करती है? दुनिया से हिफाजत करती है। काश आप हज़रात तवज्जो करते हैं। इस दुनिया से मौत उसकी, मिसाल के तौर पे आप हज़रात को मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर कोई शख्स जेल में या कैद खाने में बंद है और मिसाल के तौर पे उसे रज़ा साहब जाके अगर उसे छुड़ा लाए, तो रज़ा साहब उस शख्स के दोस्त होंगे या दुश्मन होंगे? क्या बात है। यानी अज़ीज़ान इकरामी, मौत इंसान को दुनिया के कैद खाने से रिहा करके आखिरत की आजादी की तरफ ले जाती है। मौत दुनिया के कैद खाने से निकाल के बशर को आखिरत की आज़ादी की तरफ ले जाती है। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी, जैसे मासूम ने इरशाद फरमाया कि हर घर का एक दरवाज़ा होता है, हर घर का एक दरवाज़ा होता है। आखिरत के दरवाजे को कहा जाता है मौत, यानी आखिरत का जो घर है उसके दरवाजे को कहा जाता है मौत। बहरहाल इस हदीस को मुकम्मल करता चलूं कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया एक कैद खाना है, मौत उसका तहफ़्फ़ुज़ है और उसका ठिकाना जन्नत है। काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है और मौत उसे उखाड़ फेंकने वाली है और उसका ठिकाना दोज़ख है, जहन्नुम। बहरहाल अज़ीज़ान इकरामी, यकीन जानिए कि देखिए हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हमेशा कि मतलब ये दुनिया के मुतालिक लगे, वरना हकीकत में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि इंसान जो है सो रहा है। मासूम की हदीस है जिसमें मासूम ने इरशाद फरमाया कि इंसान सो रहा है, जब मरेगा तो बेदार होगा। बशर सो रहा है, लेकिन जब वो मरेगा तो बेदार होगा। इसको ऐसे समझिए कि मासूम कहते हैं कि दुनिया एक ख्वाब है। अब आप सोचिए कि जब आप सोते हैं तो ख्वाब कितने लम्हों का होता है। बस इसीलिए हमें जो है दुनिया से बस उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। जैसे क्योंकि हमारी जो मंजिल है, यकीन जानिए, वो आखिरत है और दुनिया की आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। मिसाल के तौर पे आप हज़रात को एक बात वाज़ेह कर दूं कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई समंदर में एक सुई को डुबोए और फिर उसे बाहर निकाले, तो जो कतरा सुई पे होगा वो दुनिया है और समंदर आखिरत है। अब आप सोचिए इस दुनिया की क्या हैसियत है। मौला सलामत रखे आपको। आप सोचिए दुनिया की क्या हैसियत है। अब एक मिसाल दे दो आप हज़रात को, ताकि और जो है बात वाज़ेह हो जाए कि मासूम इरशाद फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम ज़माना के ज़हूर तक जितने लोग इस दुनिया में आए हैं और जितने जिन इस दुनिया में आएंगे, देखिए जिन की जो तादाद होगी वो 1:2 के रेशो में बढ़ती है। यानी एक अगर इंसान पैदा हो तो 2 जिन्नात पैदा होंगे, और एक जगह एक रिवायत में 1:4 का रेशो है, यानी एक इंसान पे 4 जिन पैदा होते हैं। और ऐसे में एक चीज़ को अपने जहन में रखिए कि ये जो जन्नत है, हम सुनते हैं कि जन्नत में दाखिला होगा, लेकिन जन्नत के भी मकाम है। जैसे दोज़ख के तबके हैं, उसी तरीके से जन्नत के भी मकाम है, जन्नत की मंजिलें 7 मंजिलें जन्नत की हैं। और जन्नत का जो सबसे आला तरीन मकाम है उसे कहा जाता है इल्लीन, जहाँ पे आले मोहम्मद रहते हैं। और इल्लीन की जो मट्टी है उसी से अहले बैत के अजसाम बने हैं। इस मिट्टी से नहीं जिस मिट्टी से हमारे जिस्म बने। आले मोहम्मद के जो अजसाम है, कल्ला इन्ना किताब लफ़ीलियून, ये जो किताब सूरह कुरान का आयत है, बहर सूरह मेरे जहन में नहीं है। वमा अदराका मा इल्लीयून,
اس کی تفسیر میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم بنے ہیں آل محمد کے یہ اس مٹی سے بنے ہیں، علیین کی مٹی سے، اور مومن کے دل بھی اسی مٹی سے بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی یہاں رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی اس دل میں رہتا ہے۔ بہرحال میں کہیں اور چلے جاؤں گا۔ بہرحال تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے جو آخری منزل ہے جنت کی، سو سب سے مطلب یوں سمجھے کہ جہاں مجھ جیسے گناہگار رہیں گے، وہ جو سب سے آخری منزل ہے، اس منزل میں چاہنے والے کا گھر اتنا وسیع ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام زمانہ تک جتنے لوگ ظاہر ہو چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، وہ اور سارے جنات کو وہ اپنے گھر میں ایک ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا سکے گا۔ چاہنے والے کا گھر ہوگا، تو یقین جانے جب ایک چاہنے والے کا گھر اس کائنات سے بڑا ہے تو پھر آل محمد کی کیا مثال، اللہ اکبر، ان کے متعلق جو ہے کون کیا تصور کر سکتا ہے۔ بہرحال عزیزان اکرامی، امید ہے کہ ایک موت کا خاکہ آپ حضرات کے ذہن میں آ گیا کہ موت جو ہے ایک دروازہ ہے آخرت کی طرف، اور یقیناً موت ایک دوست ہے، کیونکہ ایک دوست دوست کی مدد کرتا ہے۔ اور اچھا، تحفہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ اگر کسی کو دیکھیں، ایک تمہید ہے، آپ کے ساتھ اگر میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ نتائج میں محظوظ ہوں گے۔ اچھا، تحفہ کسے کہا جاتا ہے؟ تحفہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ اسے تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ تحفہ وہی پیش کریں گے جس سے اس انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، صحیح ہے؟ کیا آپ تحفے میں کسی کو بچھو پیش کریں گے؟ کیا آپ کسی کو بچھو پیش کریں گے یا کسی کو تحفے میں سانپ دیں گے؟ دشمن کو سانپ دیا جاتا ہے، دوست کو تحفے میں وہ نعمت دی جاتی ہے جس سے وہ خوش ہو۔ اب عزیزان اکرامی، نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، معصوم، اب دیکھیے ایک اور چیز کو ذہن میں رکھیے، تحفہ دینے والا اپنی استطاعت کے حساب سے تحفہ دیتا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا مومن کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے موت۔ اب آپ سوچئے جب اللہ کسی کو تحفہ دے گا، اللہ اکبر، اب سوچئے اب کیا موت آپ کے لیے بھیانک ہوگی؟ دیکھیے یہ سمجھنے والی بات ہے، یقیناً دیکھیے ان حدیثوں کا جو ہے انکار نہیں ہے، لیکن جو دشمنان اہل بیت کے لیے حدیثیں ہیں اس کا اطلاق آپ مومنین پہ نہیں کر سکتے۔ مومن ہیں، گناہگار ہیں، ہم سارے گناہگار ہیں، ایسا کوئی شخص نہیں جو گناہگار نہ ہو، لیکن وہ اس کا کفارہ وہ دنیا میں دے گا ضرور کسی بھی صورت میں۔ معصوم کی حدیثیں بھری پڑی، بس میں آپ کو نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ یا تو اس کی جو ہے ماں اسے تکلیف دے گی، یا اس کی جو بیوی اسے تکلیف دے گی، یا اس کے بھائی اسے تکلیف دے گی، یا اس کی اولاد اسے تکلیف دے گی، پڑوسی اسے تکلیف دے گی۔ برحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات کا سارا تو برحال عزیزاں اس کا کفارہ وہ ضرور دے گا، لیکن جب دنیا سے اٹھے گا تو ایک دم پاک ہو کے اٹھے گا، کوئی گناہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ بس عزیزان اکرامی، ایک واقعہ دیکھیے، آئیے اب سمجھنے، موت تو آپ حضرات کے سمجھ میں آئے کہ موت کیا ہے، آئیے اب اس مرحلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، ایک پیغمبر کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ اللہ نے جب جناب ابراہیم، جو پیغمبر تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی جب روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو ملک الموت کو حکم دیا کہ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ملک الموت ابراہیم کے پاس آیا۔ اب ان مرحلوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا جو میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ملک الموت جناب ابراہیم کے پاس آیا اور آگے اس نے سب سے پہلے جناب ابراہیم کو کہا السلام علیکم یا ابراہیم۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ السلام علیکم یا ابراہیم۔ جناب ابراہیم نے اسے جواب سلام دیا، یعنی ملک الموت جب ایک پیغمبر کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اسے سلام کرتا ہے، پیغمبر اسے جواب دیتے ہیں۔ فوراً جناب ابراہیم نے کہا کیا تو مجھے لینے آیا ہے یا مجھے موت کی خبر سنانے آیا ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو مجھے لینے آیا ہے یا موت کی خبر سنانے آیا ہے؟
تو ملک الموت نے کہا اے ابراہیم میں آپ کو لینے آیا ہوں. تو پتا چلا کہ ملک الموت پیغمبر کو موت کی خبر سنانے نہیں آتا، لینے آتا ہے. دل کی تسلی کے لیے ابراہیم نے پوچھا کیا ایک دوست کو موت کی خبر سناتا ہے؟ فوراً اللہ نے کہا اے ملک الموت ابراہیم سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ کیا ایک دوست کی ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ یقیناً ایک دوست کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. بس جیسے ہی اللہ نے یہ کہا تو ابراہیم نے ملک الموت سے کہا اے ملک الموت اب میری روح کو قبض کر لے، اب میری روح کو قبض کر لے. یعنی عزیزان اکرامی جب ملک الموت سب سے پہلے پیغمبر کے پاس آتا ہے تو سلام کرتا ہے، روح قبض کرنے کی اجازت لیتا ہے، اور حقیقت میں بندے کے لیے جو روح قبض ہو رہی ہے یہ اس کے رب سے ملاقات ہے. وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اپنے دوست سے ملاقات کرتا ہے. حدیث سنانے لوگ عزیزان اکرامی رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہو، جو علی کو پہچانتا ہو، تو اللہ اس کے پاس ملک الموت کو ایسے بھیجتا ہے جیسے کسی پیغمبر کے پاس بھیج رہا ہے. یعنی عزیزان اکرامی جب جس کے دل میں علی کی محبت ہے اور جو علی کی معرفت رکھتا ہو تو اس کے پاس اللہ ملک الموت کو ایسے بھیجتا ہے اللہ اکبر جیسے کسی پیغمبر کے پاس بھیج رہا ہو. اور عزیزان اکرامی رسول خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک طویل حدیث ہے، ایک حصہ حضرات کو سنانا چاہوں گا کہ رسول خدا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت اللہ کے اذن سے مومن کے پاس آتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، تو جو مومن ہوتا ہے اللہ اکبر وہ ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح کیسے قبض کرنا ہے. اور رسول خدا ارشاد فرماتے کہ ملک الموت اس کے حکم کا پابند ہوگا اور اس کی اطاعت کرے گا، اور جیسے وہ روح قبض کرنے کے لیے کہے گا ویسے اس کی روح قبض کرے گا. برحال عزیزان اکرامی اب اگر آپ دیکھیں تو ایک ذائچہ خاکہ ہمارے ذہن میں آیا کہ موت ہے کس سے ملاقات؟ اپنے رب سے ملاقات. پھر میں وہی کہوں مومن کی موت ہو گئی، اس نے حدیثیں سن رکھی تھی کہ اللہ دکھے گا، بس اس کی جان ابھی نکلنے والی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا، اللہ کو دیکھے گا. لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ کیا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تجھے اللہ نہیں علی کا چہرہ نظر آئے گا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ حضرات کو اللہ کیسے نظر آئے گا؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں چاہیے. ان آنکھوں سے آپ اس کے جلوے کو دیکھیں گے، اس کے مظہر کو دیکھیں گے. ان کو دیکھنا ایسا ہے جیسا آپ نے رب کو دیکھا. برحال عزیزان اکرامی یہاں پہ بس اس بات کو روکتے ہوئے میں ایک ملون کو جواب دینا چاہوں گا. آصف دلالی خدا اس نے جو الفاظ کہے یقیناً جو ہے ایک محب کے لیے جو ہے بہت گرا گزرے ہیں وہ الفاظ. لیکن عزیزان اکرامی آپ دیکھیے یہ اثر یہ اس نے جو خطا پہ کہا یہ اصل میں اس کی خطا نہیں ہے، یہ اس کی ماں کی خطا ہے. اور اگر آپ غور کریں دیکھیے اس ملون نے کیا کہا. میں کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں، بس ایک ہی قرآن سے جو ہے اس کا جواب دینا چاہوں گا. قرآن کی آیت سے اس کا جواب دینا چاہوں گا. اس ملون کے اگر آپ جملے سنیں گے تو اس نے کہا اس ملون نے کہ شہزادی نے اپنا حق مانگا اور مانگنا اس بات کی دلیل ہے استغفر اللہ نقل کفر نباشد. آپ جو ہے خطا پہ تھی، میں دہرا نہیں سکتا، مطلب قوت ہے نہیں. برحال یعنی
اس کا کہنا یہ ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے قرآن پڑھ کے آتے ہیں، ان کی عقلوں میں کس کا جو ہے استغفر اللہ. بہرحال اب اس نے کہا کہ مانگنا اس بات پہ دلیل ہے، یہ اس کے جملے ہیں، مانگنا اس بات پہ دلیل ہے کہ دیکھیں مانگنے پہ انشاءاللہ جو ہے درس میں بھی جو ہے اس ہفتے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پہنچ جائیں گے. یعنی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی استغفر نعوذ باللہ خطا پہ تھی. میں اس کمینے حرامی سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، تو کہتا ہے کہ مانگنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ استغفر نعوذ باللہ. برحال عزیزہ نگر میں دیکھیں دو چیز مانگنا جو ہے دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک انسان عاجزی میں مانگتا ہے، ایک جو انسان مانگتا ہے وہ عاجزی میں مانگتا ہے، ایک انسان مانگتا ہے اپنے حق کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے. اب میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، تو کہتا ہے کہ شہزادی نے مانگا، ہاں شہزادی نے مانگا، میں تجھے قرآن سے اگر ثابت کروں کہ اللہ نے بھی مانگا ہے. شہزادی نے جو مانگا ہے یہ مانگنا اس معیار کا ہے جو اللہ مانگا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، دیکھیے اگر کوئی بغض علی دل میں رکھے سارا قرآن رکھ لے تو اسے فائدہ پہنچانے والا نہیں. ضروری ہے کہ انسان جو ہے عربی میں جو ہے بہت بڑا عالم ہو، عشق اہل بیت دل میں ہونا چاہیے. لہٰذا یقیناً یہ جیسے مولا کی کئی حدیث ہے کہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ مولا جو ہے جب جنگ صفین کے وقت گزر رہے تھے تو ایک شخص جو ہے قرآن پڑھ رہا تھا تو مولا نے کہا کہ یہ قرآن اس کے حلق میں اٹکا ہے، یہ ویسے ہی لوگ ہیں یہ معلوم. برحال تو مانگنا جو ہے قطعاً اس بات کو طرف اشارہ نہیں کرتا، ورنہ اگر تو کہہ رہا ہے کہ مانگنا جو ہے خطا ہے تو پھر بتا توحید کو خطا پہ ہے تم میں دم کہنے کے لیے. اور اسی بات کو مولا حسین نے بھی ثابت کیا تھا. مولا حسین نے مولا علی اصغر کے لیے مانگا تھا پانی حجت تمام کرنے کے لیے، نہ کہ عاجزی کے طور پر. ٹھوکر میں جو ہے زمزم ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے نہیں، آپ حجت تمام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، برحال میں نے اپنی استطاعت کے حساب سے جو ہے جواب دیا ہے. عزیزان گرامی آئیے اب موضوع کی طرف جو ہے ہم واپس آتے ہیں، موت کی طرف واپس آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جو ہے موت کے متعلق بہت اچھا خاکہ آ گیا ہوگا. اب عزیزان گرامی آئیے، جب انسان وقت مرگ جب بستر پہ ہوتا ہے تو ملک الموت بعد میں آتے ہیں، اہل بیت پہلے آتے ہیں. جب دیکھیے میں داد آپ حضرات سے بہت لے چکا ہوں 2-4 سال میں، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے ان چیز کو سمجھ لیں، کیونکہ یقین جانیے کہ جب آپ اس کیفیت کو محسوس کریں گے تو پھر آپ دعا کریں گے. اسی لیے دیکھیے یہ حدیث جو ہے اب واضح ہوتی ہے کہ جو مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے چاہنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو اللہ سے دعا کرے گا اے اللہ مجھے موت دے دے. یقین جانیے عزیزان اکرامی، جب انسان جو ہے مرنے کی حالت میں رہتا ہے تو اس کی روح قبض ہونے سے پہلے سب سے پہلے اس کے سرانے ایک طرف رسول خدا آتے ہیں، ایک طرف مولا علی آتے ہیں، پنجتن آتے ہیں، مولا حسن آتے ہیں، مولا حسین آتے ہیں، شہزادی کونین سلام اللہ علیہ آتے ہیں. اور عزیزان اکرامی روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے جو چاہنے والے ہوں گے، یعنی ان کے جو اصحاب ہوں گے، جیسے جناب سلمان، جناب ابوذر، 72 شہداء بھی جو ہے آتے ہیں اور یہ ان کے گرد لیٹا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے جو ہے آتے ہیں اور یہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے. بس جیسے ہی جب اب ان کے آنے کے بعد ملک الموت آتا ہے
اور جیسے ان ہستیوں کو دیکھتا ہے ظاہر سی بات کہتا ہے کہ یہ تو مولا کے چاہنے والے ہیں، ہماری کیا مثال کہ ہم جو ہے اس کی روح قبض کر سکیں۔ برحال اس کے بعد جب ملک الموت آتا ہے تو وہ ان ہستیوں کو دیکھتا ہے، سب کو سلام عرض کرتا ہے، اور چاہنے والا پہلے رسول کو سلام کرتا ہے، اے رسول خدا آپ پہ سلام ہو، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے۔ پھر مولا علی کو سلام کرتا ہے کہ یا وسیع رسول، اے اللہ کے ولی، آپ پہ میرا سلام ہو اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ مولا حسن اور مولا حسین کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے۔ یعنی اے ان کو القاب سے جو بلاتا ہے چاہنے والا، کتاب میں لے کے وہ کہے گا کہ اے محمد کے زرغاموں، اے محمد کے نوازوں، اے محمد کے شیرو، تم پہ میرا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد وہ اصحاب کی طرف دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے کہ اے اصحاب، بڑی چاہت تھی تم سے ملنے کی، اور آج جو ہے میری تمنا پوری ہوئی ہے، اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد، اب جو فضیلت والی بات ہے عزیزان گرامی، اب اس کے بعد چاہنے والا رسول کی طرف مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یا رسول خدا، مجھے پتا ہے کہ جو میں آپ سے محبت کیا کرتا تھا، آپ کی آل سے محبت کیا کرتا تھا، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ نے ملک الموت کے سینے میں میرے قدر اور جلال کو ڈال دیا ہے۔ یعنی یہ جو ملک الموت آیا ہے میری روح قبض کرنے کے لیے، اس کے سینے میں میرا جلال اور میری قدر قیمت موجود ہے، اسی لیے یہاں آ کے یہ رکا ہے۔ بس عزیز اکرام میں رسول خدا ملک الموت کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، یہ میرا چاہنے والا ہے، لہذا اس پہ ویسے عمل کرنا جیسے تجھے اللہ نے حکم دیا ہے، اس پہ ویسے عمل کرنا جیسے اللہ نے تجھے روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ملک الموت ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا ہے یا رسول خدا، یہ آپ سے محبت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے میں اس کی ماں سے زیادہ اس پہ مہربان ہوں گا، محسوس کیجیے گا، اس کی ماں سے زیادہ اس پہ میں مہربان ہوں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے یا رسول خدا، اپنے چاہنے والے سے کہیے کہ تھوڑا سا اپنی آنکھیں اٹھا کے عرش کی طرف دیکھے۔ تو جب وہ رسول خدا کہتے ہیں کہ اے میرے محب، اپنی آنکھیں اٹھا کے عرش کی طرف دیکھ، تو جیسے ہی وہ عرش کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے حجابات ہٹتے ہیں، اپنا مقام جنت میں دیکھے گا اور ایسی نعمتوں کو دیکھے گا جس کا عقل جو ہے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ محشر میں جو ہے ہمیں پیاس کا عالم ہوگا، لوگ آب کوثر جو ہے پئیں گے وہاں پہ جا کے، لیکن عزیزان گرامی رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جب تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی تب تک وہ آب کوثر نہ پی لے اور شجرے طوبہ کے پھل نہ کھا لے، یعنی اس کی روح قبض ہونے سے پہلے وہ آب کوثر پیتا ہے اور پھل کھاتا ہے۔ اور عزیزان اکرامی، جیسے یہ مناظر وہ دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر آل محمد جاننے لگتے ہیں، اور اللہ اکبر جو الفاظ ہے یقین جانیے، اللہ اکبر۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم جاتے ہیں وہاں سے، ایک طویل حدیث ہے، رسول نے کہا کہ ہم ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اے ملک الموت، میں اپنے بھائی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ یہ کہہ کے آپ اپنے مقام کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اب اس چاہت میں جو ہے مومن کہتا ہے کہ میری روح قبض کر، جلد سے جلد میری روح قبض کر۔ اب یہاں مومن اجازت دے رہا ہے روح قبض کرنے کی۔ یعنی اہل بیت کجا، اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ عظمت ہے کہ ملک الموت آ کے ان کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے۔ اب عزیزان اکرامی، جب روح قبض ہوتی ہے تو روح قبض کے جو ہے 3 مراحل لکھے گئے ہیں مومن کے لیے۔ ایک تو ایسے روح قبض ہوتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے، اور روح ایسے قبض ہوتی ہے کہ جیسے کوئی انسان گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیے تو جو اس کو راحت محسوس ہوگی، ایسے ہی جو اس کی روح قبض ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جیسے کوئی سوتا ہو اور غراٹے لے رہا ہو، ویسے اس کی روح قبض ہوگی۔ بس جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، اب آپ تھوڑا بیدار ہو جائیے، یہاں سے یقیناً جو ہے آپ لطف اندوز ہوں گے۔ عزیزان اکرامی، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، اب اسے جب قبر میں ڈالا جائے گا تو اس کے قبر میں جانے سے پہلے وہاں یہی ہستیاں موجود ہوں گی، یعنی تمام اہل بیت ہوں گے، سلمان ہوں گے، منظر ہوں گے، 72 شہداء ہوں گے۔ کیا منظر ہوگا جب ہم مولا عباس کو دیکھیں گے؟ ہم قبر میں ہمیں اتارا جائے گا،
جیسے ہی ہم قبر میں اتریں گے تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو اللہ اس کی قبر کو 70 سال کی وسعت پہ پھیلا دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخرت تو کجا بہت دور کی بات ہے. 70 سال کی وسعت سے کیا سمجھے آپ؟ یعنی مثال کے طور پہ آپ یہاں سے کربلا چل کے جاتے ہیں مومنین کہیں ماشاءاللہ سے کئی مومنین چل کے جاتے ہیں تو کتنے دنوں میں طے کرتے ہیں راستہ؟ 6 مہینے 7 مہینے. یہی سنا ہے آپ نے. مطلب یہاں سے کربلا کا جو راستہ ہے 7 مہینے. چلیے اگر کوئی ساری دنیا کا راستہ پیدل کرتے ہوئے اگر طے کرے تو کتنا اسے وقت لگے گا؟ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال. اللہ اکبر. یعنی اس کائنات سے اس دنیا سے بڑی آپ کی قبر ہوگی. اس دنیا سے بڑی تو آپ کی قبر ہوگی. اب عزیزان گرامی اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. کاش آپ حضرات وہاں پہنچ گئے جہاں میں حضرات کو لے جانا چاہ رہا. یعنی جنت کے باغوں میں سے باغ اس کی قبر ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا جنت ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا جنت. تو میں یہ کہوں گا کہ کربلا اس جنت کو کہا جاتا ہے جس سے جنتوں کا ظہور ہوتا ہے. کربلا اس جنت کو کہا جاتا ہے یا یوں کہوں کہ جنت کے مصدر کو کربلا کہا جاتا ہے. جنت کی کان کو کربلا کہا جاتا ہے. تو یقیناً عزیزان گرامی کربلا کا مطلب ہم کیا تصور کریں کربلا کے جب کعبہ اس کی فضیلتوں کے متعلق نہیں سن سکتا تو ہم کہاں سے کہہ سکتے ہیں. جیسے وہ حدیث میں نے آپ حضرات کو بیان کی تھی کہ کعبے کی فضیلت جب کعبے نے فخر کیا تو اللہ نے کیا کہا کہ اے کعبہ فخر نہ کر, تیری فضیلت کربلا کے مقابلے میں ایسی ہے کہ سمندر میں اگر سوئی کو ڈبو کے واپس نکالا جائے تو جو خطرہ سوئی پہ ہوگا وہ تیری فضیلت ہوگی, سمندر کی جو فضیلت ہے وہ کربلا کی. تو جب کعبہ اس کی فضیلت نہیں سمجھ سکتا تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے. بہرحال عزیزان گرامی میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا ڈرائی سبجیکٹ ہے لیکن میں تھوڑا کوشش کر رہا ہوں سے جڑے رہے. بہرحال اب اس کے بعد جب وہ خبروں میں پہنچتا ہے, خبروں میں پہنچنے کے بعد یہ ساری ہستیاں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد فرشتے آتے ہیں. ایک میں نکیر و منکر آتے ہیں, ایک میں کہ بشیر و مبشر آتے ہیں. تو فرشتوں کا ایک ٹولہ آتا ہے, 1-2 فرشتے نہیں آتے ہیں. سارے فرشتے کیوں آتے ہیں پتہ ہے آپ کو کیوں آتے ہیں؟ کہ جیسے یہ فرشتے آتے ہیں تو یہ ساری ہستیوں کو دیکھتے ہیں, ان کو سلام عرض کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے سوال کیوں کرتا ہے کوئی؟ دیکھیے سوال آپ سے جو سوالات ہوتے ہیں, ایک تو سوال ہوتا ہے آپ سے امتحان لینے کے لیے, ایک سوال ہوتا ہے آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. یا تو سوال ہوگا فضیلت بیان کرنے کے لیے یا تو سوال ہوگا امتحان کے لیے. لہذا جب دیکھیں ملک الموت کے فقرے آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں. جب ملک الموت آتا ہے تو ہاتھوں کو جوڑ کے رسول خدا سے کہتا ہے یا رسول خدا اگر امر الہی نہ ہوتا تو یقیناً ہم اس کی روح اس سے سوال کرنے نہ آتے, اور ہم اس سے سوال کرنے اسی لیے آئے ہیں تاکہ اللہ نے جو اس کی فضیلتیں موجود ہے, اللہ نے جو اسے فضیلتیں دی ہے وہ فرشتوں کے سامنے آشکار کر سکے. پتہ چلا جو ہم سے سوالات ہوتے ہیں وہ ہماری فضیلتوں کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. بس اس کے بعد جو ہے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع. آپ نے سنا ہوگا من ربک من نبیک من دینک من کتابک من امامک, یعنی تیرا رب کون, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون, تیرا امام کون, اور تیری کتاب کون سی ہے. اور ایک سوال اس میں جو میں نے پڑھا یقین جانیے فرشتے یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ تیرے بھائی کون ہے. یعنی اب دیکھیے کیا منزلت ہے علی کے چاہنے والے کی. کیا پوچھیں گے تیرے بھائی کون ہے, وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے, رب العزت ہے, میرا نبی محمد ہے, علی سے لے کے 11 امام کی گواہی دے گا, اور اس کے بعد میری کتاب قرآن ہے اور ایمان اسلام ہے, میرا دین اسلام ہے. اور میرے بھائی وہ ہے, میرے بھائی وہ ہے جن کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہو. نہیں, وہ کہے گا کہ جن کے دل میں علی کے دوستوں سے دوستی ہوگی اور جو علی کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہوں گے وہ میرا بھائی ہے. لاکھ کوئی دنیا میں تبرہ نہ کرے, اگر اس نے تبرہ پہ یقین نہ کیا,
यकीन जानिए कि वो दुनिया में तो बच जाएगा लेकिन कब्र में फरिश्ते उस पर तबर्रा जरूर करेंगे। बड़ा अजीज़ान इकरामी, अब इसके बाद देखिए जब मोमिन जवाब देगा ना तो रसूल ने इरशाद किया कि मोमिन मलकुल मौत के सवालों का जवाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मोमिन मलकुल मौत के सवालों का जवाब नहीं देगा, वो अपनी तकरीर शुरू करेगा। यानी जो मोमिन होगा जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी वो तकरीर शुरू करेगा और उसके बाद कहेगा बेशक मैं गवाही देता हूं कि वो वहदहु ला शरीक है, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द है और रसूल है, मैं गवाही देता हूं कि अली रसूल के वसी हैं और अल्लाह के वली हैं और मैं उनकी खिलाफत की गवाही देता हूं। अगर मैं कुछ ऐसे बयान करूं कि तो वो चाहने वाला कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, कब्र में अलिय्यन वलियुल्लाह। अच्छा देखिए मैं बाखुदा इस चीज को पढ़ने वाला नहीं था लेकिन आपकी मोहब्बत देखिए, बाखुदा मैं नहीं पढ़ने वाला था, मिंबर पे हूँ, मैं बाखुदा नहीं पढ़ने वाला था। अजीज़ान इकरामी, खब्र में जब आप जाते तो एक और रिवायत में है कि जैसे ही खब्र में जो है इंसान को मोमिन को लिटाया जाता है तो एक तरफ सराहने जो है नमाज आती है, एक तरफ रोज़ा आता है, एक तरफ हज, एक तरफ ज़कात, उसकी सारी नेकी आ जाती है। अब जब फरिश्ते उससे सवाल करते हैं, जब उससे फरिश्ते सवाल करना शुरू करते हैं तो एक गोशे से खब्र के एक नूर पुकार के कहता है कि ऐ फरिश्तों अब तुम हट जाओ, अगर इसकी कोई नमाज में पूरी है तो मैं उसकी नमाज की पूरी करूंगा, अगर रोजे में कमी है तो मैं उसकी कमी को पूरी करूंगा। और ये है मोहब्बत अहले बैत, यानी मोहब्बत अहले बैत, विलायत अली का नूर नमाज की कमी को पूरा करेगा। कमी को पूरा करेगा। अल्लाह अकबर। यकीनन देखिए अली वलील्लाह जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि जामिन है, अगर विलायत अली ना होती तो हलाली और हरामी की पहचान है। बस अज़ीज़ान इकरामी, मैंने अपनी गुफ्तगू को तमाम किया और जो है यकीनन जैसे मैं कहता हूँ, देखिए ये तो लेकिन काफिर की रूह और बहुत ही भयानक तरीके से कब्ज़ होती है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी ज़िंदगी में किसी और को इमाम मान रहे थे, जिनकी ज़िंदगी में रहबर कोई और था, जिनकी ज़िंदगी में सरदार कोई और थे, जो इमाम के अलावा किसी और को इमाम मानते थे, देखिए किताब के फ़िक्रे मिन्नो अन्ना हज़रात के सामने पेश कर आसारे हैदरी किताब का नाम है, देख लीजिए जाके, पेज नंबर 184। अब तो जब वो मरता है तो उसके सामने उन हस्तियों को लाया जाता है और जब वो शख्स उनको देखता है तो उसकी रूह कब्ज होने से पहले उनकी हालत देख के वो मर जाता है। बहुत और उसमें जो अजाब नाजिल होता है, जो अल्लाह जब उसे अजाब नाजिल करेगा तो रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि अगर उस अजाब को अल्लाह अकबर सारी दुनिया पे बिखेरा जाए तो सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये उस पर जो है अजाब होगा। बराबर अज़ीज़ान इकरामी, क्योंकि वो अजाब के खौफ से कहेगा कि अल्लाह क्या क़यामत आ गई है, यानी उस पर जो अजाब होगा वो महसूस करेगा कि क़यामत आ चुकी है। बराबर अज़ीज़ान इकरामी, मैंने अपनी बात को मुकम्मल किया। आज हालांकि जो है मेरा वो अंदाज़ नहीं था जो हमेशा मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्योंकि एक मौजू ऐसा था और मैं चाह रहा था कि आप हज़रात जो है मौत की मारिफत करें, मौत को अपना दोस्त समझें। यकीनन जब मौत को आप अपना दोस्त समझेंगे तब उससे मिलने में मज़ा आएगा। इसीलिए जो है मैं चाह रहा था कि इस मौजू पर भी जो है बात की जाए, और जैसे ईसा अलैहि सलाम की मजलिस है तो लिहाजा अज़ीज़ान इकरामी, अब आप थोड़ा तसव्वुर कीजिएगा कि हर मरने वाले मोमिन के पास अहले बैत आते हैं, सही है। अब आप सोचिए जब हुसैन को कत्ल किया में सोचिएगा कि जब मौला हुसैन को कत्ल किया गया, सैयदा ने कैसे वो मंजर देखा। और देखिए जब एक माँ अपने बच्चे के जिस्म पे एक छोटा सा जख्म तड़प जाती है, बहुत तड़पती है। अब आप सोचिए सैयदा का जिगर
1900 زخمی حسین